دعا کرنی کیسے ہے؟ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں دعا کے اندر جو بہت ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی اخلاص نیت خالص ہونی چاہیے. جب آپ دعا مانگ رہے ہیں آپ کے دل میں ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر وسوسے نہیں ہونی چاہیے اپنے بھائی کے لیے. نیت صاف ستھری ہونی چاہیے. میری خواتین بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی سنیں کہ اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں، پھر اپنی دعا مانگیں. دعا سے قبل وضو ضرور کر لیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں. قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے، وضو کی اعضاء کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. اپنے وضو کو چمکائیں، اپنے چہرے کو، کونیوں کو چمکائیں اور نیت خالص کر لیں اور قبلے کی طرف منہ کر لیں. دعا مانگنی ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا خاصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. قبلے کی طرف منہ کر لیں، دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کر لیں اور قبلے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، حمد و ثنا پڑھیں، حمد پڑھیں، صرف فاتحہ پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ کے نام آتے ہیں وہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کتنا درود پڑھوں، کتنی دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، جتنا درود پڑھے گا، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے. کرتے کرتے پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں درود ہی پڑھ لوں پھر؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے، اگر تجھے پتا ہو کہ درود کی طاقت کیا ہے، اللہ تیرے غم، رنج، پریشانیاں سب کچھ دور کر دے، تیرے گناہ بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. درود پڑھ لیں. اس کے بعد دعا سے قبل اپنے گناہوں کو یاد کریں. نہیں کہ ہونے جڑے گناہ ہو گئے نے تو اب جناب میں آگے کروں، نہیں. جو گناہ کیے ہیں نا ان کے اوپر بھی ان کو یاد کرنا ہے اور ندامت کر رہی ہیں. اللہ نادان تھا، اللہ میں نادان تھی، مجھے نہیں پتا چلا، غلطی ہو گئی. اللہ میں پہلے بھی تیری، میں پہلے بھی تیرا، میں اب بھی تیری، میں اب بھی تیرا، میں کل بھی تیرا، کل بھی تیری ہوں گا، ہوں گی. یا اللہ میرے معاملات سارے کے سارے تیرے. اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے اس دنیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اللہ اگر تو نے میری دعا نہ سنی تو اللہ مجھے کوئی نہیں سنے گا. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور ندامت کریں کہ اللہ میں غلطی کی، میں دور ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. اللہ آپ تو غفور رحیم ہے نا، آپ تو ساری پوری دنیا کے مالک ہیں، آپ تو منٹوں میں معاف کر دیتے ہیں. یہ دعا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کرنا. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا، اپنے ذات کے لیے. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے آگ سے بچا دے، مجھے عزت عطا کر دے، مجھے نمازی بنا دے، مجھے قرآن پڑھنے والا بنا دے. ساری کی ساری دعائیں اس وقت کرنی ہے جب آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی. دوسروں کے لیے دعا کریں لیکن سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دیکھیں یہ سیل کا مہینہ ہے، سیل لگی ہوئی ہے، مانگ لو. اللہ کے بندو مانگ لو، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ساری دنیا کو اس کے خواہشات کے مطابق دے دوں. سونا، ہیرے، جواہرات جو وہ مانگنا چاہتے ہیں میں وہ دے دوں. میرے خزانے میں اتنا فرق پڑے گا کہ سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیں اور نکالیں، اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. اور کیوں بابیوں کے پاس جاتے ہو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، اور تم جو آپ جو ہو نا وہ کوئی نہیں ہے. جو آپ ہے نا اللہ کی قسم آپ بہت بڑی چیز ہیں. آپ کی دعا اللہ کے ساتھ ایک لنک ڈائریکٹ. چھوڑ دیں کسی کو اور یقین کر لیں اپنی دعا کے اوپر. پھر اپنی دعا کے اوپر اصرار اور تکرار، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. کہیں جائیں کہیں جائیں کہیں جائیں وہ سنی جائے گا، وہ سنی جائے گا. ایک دفعہ اسے کہہ دیا نا جا معاف کر دیا، بیڑا پار ہو جانا.
آپ کہیں جائیں دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اگر اس نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا جا بندے میں نے معاف کیا، اللہ کی قسم وارے نیارے ہو جانے. بڑا سودا کمال کا ہے. اس کے بعد ادب، تواضع. محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ادب ہے. ادب احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. آنکھیں نم ہوں، چہرہ جھکا ہوا ہو، اور اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائیں کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی دل میں میل کچیل نہیں ہونی چاہیے. ادب و احترام کے ساتھ اللہ سے عرض کریں اے اللہ میں تیرا ادنا سا بندہ، تو اتنا بڑا مالک کائنات کا، سب کو تو نے بنایا، اللہ میں تو تیرا ایک ادنا سا بندہ ہوں، لیکن ہوں تو تیرا نا، اللہ تیری ہی تو عبادت کرتا ہوں، آپ ہی کو تو کہہ رہا ہوں آپ سارے کائنات کے مالک ہیں، مجھے معاف کر دیں. یہ تواضع، ادب اور حضور قلب، توجہ، انحصار. یہ نہیں کہ دعا کرتے کرتے توجہ ادھر جا رہی ہے، دعا کرتے کرتے توجہ ادھر جا رہی ہے. ایسے انسانوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اپنی دعا کے اندر آپ کا رخ اور آپ کی توجہ، آپ کا دل پورے کا پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. خیالات کو آنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. جب آپ دعا کریں صرف آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اور میرا اللہ سن رہا ہے. یقین کر لیں وہ سنے گا، وہ سن رہا ہے اور وہ جواب بھی دے رہا ہے اور وہ قبول بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میرے معاملات سیدھے بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہے یقین. اور ایک اور بات، کامل یقین جو دعا کریں اس پر اس قدر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ سن رہا ہے، وہ قبول کرے گا. اور جس انسان کا یقین نہیں نہ ہوتا نا اللہ پر، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غافل جو ہوتے ہیں نا، غافل، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. غافل، پھرے ہوئے، جن کے دل بات ادھر کر رہے ہیں دل کہیں اور ہے. تو یقین اللہ پر اس قدر یقین کر لیں کہ وہ ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ سے آنسو گڑگڑائیں، آنسو بہائیں. آنسو نہیں آ رہے رونے والا منہ بنا لیں. اور یہ بھی المیہ ہے کہ اللہ کے سامنے آنسو نہیں آ رہے، لوگوں کو دیکھ کے آ جاتے ہیں. اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو ختم کر دے گا. اتنا قیمتی آنسو ہے. کسی اور کاموں کے لیے آپ روتے ہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے لیے روئیں، اللہ کو رو کر دکھائیں، اپنی توانائیاں اللہ کے لیے صرف کریں اور آنسو بہائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں. پھر اس کے بعد جامع کلمات. اللہ اکبر. یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری امت ہوگی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کچھ جامع کلمات جاری کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان کو نکال لو. پھر دوبارہ آئیں گے، پھر جامع کلمات ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے جڑائیں گے، پھر تیسری دفعہ جائیں گے، پھر جامع کلمات پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانی بتائیں گے. رسول اللہ فرمائیں گے اس کا مطلب ہے ساری کی ساری امت میری نکل آئے گی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. مطلب کہنے کا جامع کلمات. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ کلمات ادا کریں اللہ کے نام سے اور جمی کلمات کے ساتھ اللہ سے پکاریں. اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور انسان کی دعا کو سنتے ہیں، اور سری آواز سے اور ہلکی آواز سے چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سنائیں،
اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو اگر وہ دل میں کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم اللہ معاف ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے. وہ غفور رحیم، اس قدر غفور رحیم ہے. ہاں، جہاں سیل لگی ہوئی ہے، جہاں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے سیلیں دی ہیں، ایک کا 70,000 لاکھ کروڑ ارب لے جاؤ، وہاں پہ اگر گناہ کیا جائے گا اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اگر زنا کیا جائے گا، اگر گانے سنے جائیں گے، اگر موبائل یا گھر کے اندر غلط کام کیے جائیں گے، اللہ اس کی سزا بھی دیں گے. یاد رکھنی ہی بات. اللہ اکبر. کچھ انسان پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ پریشانی آ گئی، خوشحالی میں بھول جاتے ہیں. خوشحالی میں دعا کیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے دعا کریں، اے اللہ آج ہمیں خوشحال رکھا ہے، میرے بھائی کو بھی خوشحال رکھ. اللہ تو نے مجھے امن دیا ہے، اے اللہ فلسطین میں بھی امن عطا کر. اللہ میرا چھوٹا بھائی یا میرے رشتہ دار، اللہ وہ خوشحال نہیں ہے، اللہ میں بھی ان کو عطا کروں گا، میں بھی ان کو دوں گا، تو بھی مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما. یہ ہے خوشحالی میں دعا کرنا اپنے بھائیوں کے لیے. یہ نہیں کہ جب پریشانی آ جائے تب بھی قاری صاحب کے پاس ہو یا مسجد میں ہو یا اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. انسان نا بڑا جلد باز ہے، بار بار اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت ہوگی، جزا سزا ہو گئی. جہنم میں ایک آدمی، ادنا آخری آدمی، اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے ادھر سے باہر نکال دو بس. اللہ کہیں گے نہیں سسرال ہے. کہے گا اللہ جی مجھے ایک دفعہ باہر تو نکال دیں، ادھر قریب ہی کر دیں، بالکل قریب، جہنم کے باہر نکال دیں، بس باہر نکال دیں. اللہ اس کو نکال دیں گے، اور جو نکل جائے گا نا باہر، تھوڑی دیر بعد وہ دیکھے گا سامنے درخت ہے ایک. یہ ادنے آدمی کی بات کر رہا ہوں، آخر میں آنے والا. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ اب مجھے نا وہ درخت کے سائے میں جانا ہے. اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا ہے، ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پھر وعدہ توڑ رہا ہے. وعدہ خلافی توڑنا نا اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرے گا. اللہ کہیں گے دنیا میں بھی کرتا رہا، جس کی وجہ سے آیا جہنم میں، پھر وہ کر رہا ہے. نہیں اللہ مجھے جانا ہے. اچھا جی، اللہ نے ادھر بھیج دیا اس کو. تھوڑی دیر بعد وہ دیکھے گا جی جنت کا دروازہ کھلا ہوا. اللہ اکبر. کہے گا اللہ میں نے جانا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے. اللہ کہیں گے اس نے اب جنت کا دروازہ دیکھ لیا، اب رکے گا نہیں. اچھا چلو جاؤ. چلا جائے گا، گھومے گا، جنت گھومے گا. سبحان اللہ. جنت گھومے گا، واپس آئے گا. اللہ سے کہے گا اللہ جی جنت تو ساری ختم ہو گئی، فل ہو گئی، فل بٹا فل. آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت میں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کہیں گے جا، دوبارہ جا. اللہ دوبارہ بھیجیں گے، دوبارہ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس ادنا بندے کو کتنی جگہ عطا کریں گے. اس دنیا کی 10 دنیا جیسی اس کو جنت الاٹ کی جائے گی. اس 10 دنیا پوری کی پوری 10 دنیا جتنی اس کو جگہ الاٹ کی جائے گی. اللہ اکبر. جنت میں درجے ہوں گے. اللہ کے بندوں نیکیاں کما لو. نیکی میں درجے، ایک درجہ کتنا؟ حدیث میں آتا ہے ایک درجہ اتنا ہوگا جیسے یہاں سے لے کے آسمان تک. آپ نے سیڑھی دیکھی ہے؟ سیڑھی، سٹیپ، ایک سٹیپ چڑھتے ہیں، ایک درجہ. جنت کا ایک درجہ کتنا ہوگا؟ جیسے دنیا سے، زمین سے لے کے آسمان تک. سبحان اللہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے 100 سال کی مسافت. ایک درجہ 100 سال کی مسافت. سامعین محترم، جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اور دوسری بات اپنی دعا کا وسیلہ بنانا،
اپنے نیک عمل کا ہماری مینٹالٹی کیا ہے؟ ہم لوگ بینک بیلنس بناتے ہیں، ہم نے ہر چیز بالکل مینج کر کے رکھی ہوتی ہے. لو جی آج ہم نے جانا ہے، آج ہم نے دبئی جانا ہے، آج ہم نے قطر جانا ہے. یہ بینک میں پیسے پڑے ہیں، یہ میرے پاس جیب میں پڑے ہیں. پڑے ہوتے ہیں نا، رکھتے ہیں ہم لوگ سفر کے لیے، تھوڑا سفر ہو زیادہ سفر ہو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. مشکل وقت میں کام آ جائے گا، قیامت کا دن ہوگا. اچھا چلیے، یہ ابھی کہ ایک انسان اپنا بینک بیلنس بناتا ہے، کیا اس نے ایسا اللہ کے پاس بینک بیلنس بنایا ہے کہ مشکل وقت میں وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ کام کروا لے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں؟ میری کتنی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، میرے بھائی بزرگ اپنے نیک اعمال جمع کریں، اس کا اکاؤنٹ بنوائیں اللہ کے پاس، تاکہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے کسی کے پاس جانا نہ پڑے آپ کو. آپ اللہ سے اتنا ہی کہہ دیں، اللہ میں نے اگر وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرا کام آسان کر دے. انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اور اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کرنا.